السلام علیکم ناظرین۔ ایران، امریکہ، اسرائیل کے درمیان جو جاری جنگ ہے اس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کے مختلف عرب ممالک اس وقت شدید معاشی نقصانات سے دوچار ہے۔ ایک تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے، ایک ترک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی رپورٹ کے مطابق اب تک جو ہے وہ 27 فروری سے 30 مارچ تک مجموعی طور پر جو عرب ممالک ہے، جس میں ایران، عراق، کویت، سعودی عرب، UAE، بحرین وغیرہ، اس کو ابھی تک جو ہے $50 ارب کا براہ راست نقصان تیل کی قیمتیں، تیل کی رسد نہ ہونے کی وجہ سے، گیس کی LNG کی سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح جو مختلف ٹرانسپورٹیشن ہے، ٹورزم ہے، انفراسٹرکچر ہے، لاجسٹکس ہے، فنانس ہے، یا جو مختلف چیزوں کی پروڈکشن ہوتی ہے، اس کی مد میں اب تک تقریباً $50 ارب کا اب تک نقصان ہو چکا ہے، تقریباً ایک مہینے میں۔ اسی طرح اگر سٹاک مارکیٹ کی بات کی جائے، صرف دبئی اور ابوظہبی کا ابھی تک جو ہے ایک مہینے میں دونوں کے سٹاک مارکیٹوں میں $120 ارب جو ہے وہ دونوں کی سٹاک مارکیٹوں سے نکل چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے UNDP کے ایک رپورٹ ہے، اس کے مطابق جو ہے یہ جو عرب ممالک ہے ان کی جو مجموعی پیداوار کہلاتی ہے، GDP، گروس ڈومیسٹک پروڈکشن، مجموعی ملکی پیداوار، اس کی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے GDP کم ہوگی، اور اس کے نتیجے میں 120 سے لے کر $194 ارب تک جو ہے یہ عرب ممالک کو اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو مجموعی طور پر عرب ممالک بغیر بلا امتیاز کوئی بھی اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں موجود عرب ممالک ہے، ہر ملک کو جو ہے اس جنگ کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ یہ وہ ممالک ہے جن کی بنیادی طور پر جو ان کی جو مین انکم ہے، جو دار و مدار ہے، وہ تیل اور گیس کی پروڈکشن پر ہے، اس کے ایکسپورٹ پر ہے۔ لیکن ایران نے جو ہے وہ اپنا ہرمز بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی تیل کی رسد جو ہے وہ اس وقت نہیں ہو رہی۔ تقریباً 34% سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت تیل کی جو اس کی رسد ہے اس میں جو ہے کمی آ چکی ہے، اور وہ اپنے جو ہے وہ ان کا دار و مدار ظاہر ہے کہ اس تیل کی وجہ سے، اور اگر تیل کی رسد نہیں ہو رہی تو اس کے نتیجے میں جو ہے ان ممالک میں جو ہے ایک جو ان کا معیشت ہے اس پہ جو ہے وہ منفی اثرات پڑ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ دبئی اور کئی ممالک جو ہے اس کے جو متحدہ عرب ممالک کے جو ہے اس میں جو ٹورزم کے لیے بہت سارے لوگ یہاں آتے تھے، وہ ٹورزم جو ہے بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ پھر یہاں جو ہے یہ خاص طور پہ دبئی یہ جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا جو ہے ایک مرکز ہے، اور لیکن یہاں غیر ملکی سرمایہ کار جو ہے وہ اس وقت شدید پریشانی سے دوچار ہے۔ وہ اپنے سرمایہ نکالنے کے لیے جو ہے وہ غور کر رہے ہیں، اس پر جو ہے جائزے لے رہے ہیں کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کا کس ملک میں شفٹ کریں۔ دبئی کے ولی عہد کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کاروباری افراد کو، کاروباری گروپس کو کچھ مراحت دینے کی بھی کوشش کی ہے، اور متحدہ عرب امارات کی دیگر ریاستیں بھی اس طرح کی جو ہے وہ آپشنز پہ غور کر رہے ہیں کہ وہ کاروباری طبقے کو اپنے جو ہے وہ وہاں پر روکنے کے لیے تیار کریں کہ وہ اپنے سرمایہ نہ نکالیں۔ تو یہ اوورآل جو ہے وہ خاص طور پہ سب سے زیادہ جو ہے اگر کوئی متاثر ہو رہا ہے تو متحدہ عرب امارات، دبئی اور یہ متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ اربوں ڈالر کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہے، یورپین ممالک کے، امریکی شہریوں کے، ایون پاکستان کے، افریقی جو بڑے بڑے گروپ ہیں ان کی جو ہے وہ اربوں کی انویسٹمنٹ ہے، لیکن اس وقت وہ پریشان ہیں۔ اور پہلی بار انہیں لگ رہا ہے کہ صرف پالیسیاں کچھ نہیں ہوتی، بلکہ جس ملک میں آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اس ملک کی میں بھی جو ہے اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ دفاع کر سکے اپنے ملک کی، اور اگر کوئی ملک اپنی دفاع کو جو ہے وہ مضبوط نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، اور یہ ایران کے حملوں نے جو ہے ان تمام ممالک کی یہ جو سیکورٹی تھی وہ سیکورٹی ختم کر دی ہے، اور یہاں کے انویسٹر جو ہے اب وہ چاہے جنگ رک بھی جاتی ہے لیکن وہاں ان کے انویسٹر کو جو ہے یہ اعتماد دلانا اب ان ممالک کے لیے مشکل ہوگا، اس لیے جو ہے وہ جنگ رکنے کے بعد بھی اپنے متبادل آپشنز کی طرف جائیں گے، اور یہ ایک اچھا ایک وہ ہے موقع ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، کیونکہ اگر یہاں سے سرمایہ کاری جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے یا یورپ کا رخ کریں گے، امریکہ کا کریں گے، یا اگر وہ ایشیا میں دیکھتے ہیں تو پاکستان ان کے لیے ایک اچھا ڈیسٹینیشن ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ
کام کرنے والے مزدور بھی جو ہے سستے مل سکتے ہیں. یہاں جو ہے وہ بہت سارے سیکٹرز ہیں جس میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے. اور سب سے بڑھ کر کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلیئر ملک ہے اور اس کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا. تو وہاں جو ایک عدم تحفظ کا احساس ہے وہ جو ہے یہاں پورا ہو سکتا ہے. عرب ممالک کے ساتھ ایک ڈبل زیادتی یہ بھی ہو رہی ہے کہ وہ ایک تو ان کو معاشی نقصانات ہو رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ ان کے اوپر جنگ منڈلا رہا ہے. ایران جو ہے مسلسل ان پر حملے کر رہا ہے، اگرچہ ابھی تک ان کے صرف حملے جو ہے وہ جو ان کے امریکی تنصیبات ہیں اس پر ہے، لیکن کسی بھی لمحے کوئی بھی جو ہے مس کیلکولیشن ہو سکتی ہے، کہیں پر جو ہے وہ فالس فلیگ کوئی وہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے وہاں کے شہریوں میں بھی جو ہے ایک عدم تحفظ بھی ہے، بے چینی بھی ہے. اور اور اس صورتحال میں امریکہ کی طرف سے جو ہے ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے ایک بیان یہ بھی آئے کہ اب عرب ممالک کو جو ہے یہ جو جنگ کے اخراجات ہے، عرب ممالک کو یہ اخراجات دینے میں بھی جو ہے امریکہ کی مدد کرنی پڑے گی. مطلب وہ جو ٹرمپ نے لڑائی شروع کی ہے، اب عرب ممالک کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اخراجات وہ اٹھائے. تو ایک طرف جو ہے وہ معاشی طور پہ بھی نقصان اٹھا رہے ہیں، وہ براہ راست ان امریکی ایرانی حملوں کی زد میں بھی ہے. اور اب ٹرمپ کی طرف سے یہ مطالبہ کہ وہ اس جنگ کے اخراجات بھی پورے کرے، یہ یقیناً مشرق وسطیٰ کے لیے اور عرب ممالک کے لیے تاریخ کی حالیہ تاریخ کی جو ہے وہ اس وقت بدترین دور سے گزر رہا ہے. باقی جو ہے وہ اس اپنے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے ان ممالک کی جانب سے تیل کی رسد نہ ملنے کی وجہ سے بہت سارے ممالک ہیں جہاں سے جو اس وجہ سے متاثر ہو رہا ہے کہ انہیں تیل مہنگا مل رہا ہے اور یا جو ہے وہ نہیں مل رہا، یعنی ان کو اویلیبلٹی کا مسئلہ ہے یا مہنگے تیل کا مسئلہ ہے. تو وہ بھی اس صورتحال سے متاثر ہو رہا ہے، لیکن وہ دوسرے درجے پہ متاثر ہو رہے ہیں. اور کچھ جو بڑے ممالک ہیں جس میں چائنا وغیرہ ہے ان کو بھی مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بڑے معیشتیں ہیں، ان کے لیے کئی اور آپشنز بھی ہو سکتے ہیں اور کئی آپشنز ہے بھی. انڈیا نے جیسے اپنا جو ہے وہ روس کے ساتھ اپنا معاملہ کر دیا، چائنا جو ہے وہ کسی اور طرف جا سکتا ہے. یورپی ممالک کو بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ جو ہے اب وہ اس صورتحال سے یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ وہ عرب ممالک سے جو ہے جن ممالک کو تیل کی سپلائی نہیں مل رہی، تو اب وہ جو ہے وہ اپنا تیل کو اپنے لیے جو ہے ایک پاور کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. پہلے جو ہے وہ دنیا کو ٹرمپ انتظامیہ نے جو ہے ٹیرف کے نام پر بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور اب تیل کے نام پر جو ہے وہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے اپنے ایک ٹویٹ میں جو ہے ٹرمپ نے کہا، برطانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ یا امریکہ سے تیل لے، یا اگر دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اپنا ہرمز جا کر خود اپنے لیے تیل لے آئے. یعنی کیونکہ یو کے نے جو ہے جنگ میں شامل ہونے سے انکار کیا تھا، تو اس کی وجہ سے اب اس کا جو ہے وہ اس طرح ایک دمکی آمیز جو ہے وہ انداز وہ اپنے یورپی ممالک کے ساتھ بھی اختیار کر رہا ہے. یعنی تیل نہ ملنے کی وجہ سے وہ یورپ کو بھی بلیک میل کرے گا، اور عرب ممالک سے وہ عرب ممالک کو ایک تو ان کا تیل جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا دنیا کو، اور دوسرا یہ کہ ان سے وہ اخراجات بھی مانگے جا رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب صورتحال ہے. کچھ ممالک کو اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، کچھ ممالک جو ہے وہ کسی حد تک کم اثرات پہنچ رہے ہیں، جبکہ کچھ ممالک کے لیے ایک اچھے اپورچونیٹیز بھی بن سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی آپ سے شیئر کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.